نماز ایک بدنی عبادت ہے۔ نماز ہر مکلف مسلمان پر یعنی عاقل اور بالغ مسلمان پر نماز فرض عین ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، اور جو شخص نماز کو قصداً چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، چاہے ایک ہی نماز کیوں نہ ہو، وہ فاسق ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فقہائے کرام کے نزدیک اس بے نمازی کو قید کرنا چاہیے جب تک وہ نماز ترک کرنے سے تائب نہ ہو جائے۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو نماز ترک کرتا ہے، اس بندے کو حاکم وقت اس کے قتل کرنے کا حکم دے۔ سامعین محتشم، نماز اللہ رب العزت کی ایسی بندگی ہے، ایسی عبادت ہے کہ ایمان کے بعد اور عقائد کی درستگی کے بعد سب سے بہترین اور عمدہ ترین عبادت رب کائنات کی وہ نماز ہے۔ نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور کائنات عالم کے کسی فرد کو بھی جو عاقل اور بالغ ہو، کسی صورت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت اور گنجائش نہیں۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیحین میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، ایک بندہ ہے جس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہے، اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 بار غسل کرتا ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ، وہ 5 بار غسل کرنے والے بندے کے بدن پر کیا کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں۔ جس نے دن میں 5 بار غسل کیا، ممکن نہیں کہ اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت نماز ادا کرنے والے مومن کا ہے۔ جیسے نہر میں 5 وقت غسل کرنے والے بندے کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، ویسے ہی جو 5 وقت اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، رب کائنات اس بندے کے بدن پر بھی گناہوں کی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہنے دیتا، رب کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں، صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہو؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، اللہ رب العزت کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل یہ ہے کہ بندہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کرے۔ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ رب کائنات کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور ساتھ فرمایا، جس بندے نے نماز چھوڑی، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، اس بندے کا کوئی دین
نہیں ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی روایت فرمایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، موسم بہار کے اندر ایک روز تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، در دولت سے باہر آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو، دو شاخوں کو پکڑ کر حرکت دی۔ وہ دو ٹہنیاں جب حرکت میں آئی تو درخت سے پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، ابو ذر، جس طرح اس درخت کی دو ٹہنیوں سے پتے جھڑے ہیں، جو بندہ اپنے رب کے حضور 5 وقت نماز کے لیے حاضری دیتا ہے، رب کائنات اس بندہ مومن کے گناہ بھی ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ 5ویں روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب جاتا ہے، تو رب کائنات اس بندہ مومن کے جب قدم اٹھتے ہیں رب کے گھر کی جانب نماز کے لیے، تو رب کائنات اس کے ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے، اور دوسرے قدم پر رب کائنات اس بندہ مومن کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اب جتنے قدم رب کے گھر کی طرف اٹھتے چلے جائیں گے نماز کے لیے اور رب کی رضا کے لیے، رب کی بندگی کے لیے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، اور دوسرے قدم پر اس بندہ مومن کے رب کائنات کی بارگاہ میں درجات بلند ہو جائیں گے۔ نماز ایک ایسی عظیم تر عبادت ہے جو بندہ مومن کے بدن پر گناہ بھی نہیں رہنے دیتی اور بندہ مومن کے درجات کو بھی بلند کر دیتی۔ امام طبرانی نے روایت کی ہے اپنی معجم الکبیر کے اندر، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب کائنات اپنے اس بندے کے لیے جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب کائنات اور اس بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں رب کائنات وہ تمام تر حجابات اٹھا دیتا ہے، اور جنت سے حور العین اس بندہ مومن کا استقبال کرتی۔ اور امام طبرانی نے اپنی دوسری کتاب معجم الاوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کی ہے قابل توجہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندہ مومن سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے کا، باقی باتیں بعد میں پوچھی جائیں گی، باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے، سب سے پہلے رب کے حضور جو سوال ہوگا قیامت کے دن، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بندہ مومن کی نماز ہوگی۔ اور اگر
نماز قیامت کے دن مومن کی درست ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ وہ بندہ خائب اور خاسر ہو کے رہ جائے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو کے رہ جائے گا، قیامت کے دن بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پنجگانہ کی محافظت آخری سانس اور آخری دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کے لیے ہمت، قوت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔